بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح تمام جانوروں کا بادشاہ شیر کو کہا جاتا ہے، اسی طرح تمام پھلوں کا بادشاہ آم کو کہا جاتا ہے۔ کچھ آم ذائقہ میں کھٹے اور نمکین ہوتے ہیں، اور کچھ کھٹے میٹھے ہوتے ہیں، اور کچھ بہت زیادہ میٹھے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پھل ہے جسے چھوٹے بڑے، غریب امیر، سبھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اس کا پتلا رس اور ریشے معدے پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ اس کے ریشے دانتوں کی میل کچیل صاف کرتے ہیں اور دانتوں کے مسوڑوں کو مضبوط بناتے ہیں۔ یہ چہرے کا رنگ نکھارتا ہے اور عمدہ خون پیدا کرتا ہے۔ اس کا مربع اور اچار بھی بنایا جاتا ہے۔ مربع کھانے سے دل و دماغ اور معدے کو طاقت ملتی ہے، اور اچار بطور سالن استعمال کیا جاتا ہے۔ گرم مزاج والے مریض اس کا اچار نہ کھائیں، ورنہ نکسیر پھوٹنے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے آم کی تہ پر پتلے اجزاء کو مضبوط رکھنے کے لیے اس کے اوپر ایک مضبوط غلاف بنایا ہے۔ اس کے غلاف سے گوند نما رس رستا رہتا ہے جو اس کے ارد گرد جم جاتا ہے۔ اس رس میں تیزابیت کا اثر ہوتا ہے، اس لیے دیہات کے آدمی آم کو بڑے برتن میں تازہ پانی بھر کر آدھا گھنٹے کے لیے پانی میں رکھتے ہیں، پھر اسی پانی سے اچھی طرح دھو کر کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آم کے پھل کے علاوہ اس کے پتوں، چھال، پھولوں اور اس کی گٹلی میں بڑے شفائی اثرات پیدا فرمائے ہیں۔ پرانے حکماء اب بھی نسل در نسل اس کے پتوں، پھولوں، جڑوں، چھال اور گٹلی سے نسخہ جات تیار کرتے ہیں۔ چند نسخہ جات قارئین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، مریض فائدہ اٹھائیں اور بندہ کو دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ ایک ضروری بات، دیسی ادویات استعمال کرنے سے فوری آرام نہیں ہوتا۔ ہاں، چند چیزیں ایسی ضرور ہیں جن کے استعمال سے فوری آرام آ جاتا ہے۔ دیسی دوائی کے استعمال سے اگر بظاہر مرض بڑھ رہا ہو تو یہ ہرگز نہ سوچیں کہ فائدہ نہیں ہو رہا۔ اصل میں بیماری وجود سے باہر نکل رہی ہوتی ہے، اور چند دنوں، ہفتوں یا مہینوں کے بعد بیماری جسم سے نکل جاتی ہے اور مریض کو شفا مل جاتی ہے۔ اب آم کے نسخہ جات اور فوائد کی طرف آتے ہیں۔ آم کے نسخہ جات اور فوائد۔ آم بلغم کو پتلا کر کے اسے آسانی سے خارج کرتا ہے، مادہ منویہ کو گاڑھا کرتا ہے، سوال خون پیدا کرتا ہے، قوت باء میں بے پناہ اضافہ کرتا ہے۔ دمے اور کھانسی کے مریضوں کے لیے پتلے رس کا آم نہایت مفید ہے۔ بدن کو موٹا کرتا ہے، قد کو بڑھاتا ہے۔ کچا آم اور گاڑھا آم دیر سے ہضم ہوتا ہے۔ آم کھانے کے بعد دودھ کی کچی نمکین لسی یا چاٹی کی لسی پینی چاہیے، اس سے کھل کر پیشاب جاری ہو جائے گا، طبیعت ہلکی پھلکی ہو جائے گی۔ بعض لوگ آم کے کھانے کے بعد ایک قسم کا بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ آم کھانے کے بعد 6-7 دانے جامن کے کھا لیں تو بوجھ ختم ہو جائے گا۔ جسے بچھو نے یا زہریلے جانور نے ڈس لیا ہو، اسے آم کی گٹلی کو پانی میں رگڑ کر نیم گرم کر کے متاثرہ جگہ پر
لیپ کر دیں، زہر اور درد دونوں دور ہو جائیں گے۔ بعض لوگ کچے آم کھانے کے شوقین ہوتے ہیں۔ اکثر حاملہ خواتین کچے اور کھٹے آم کھاتی ہیں۔ کچے اور کھٹے آم سے حمل ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور اکثر عورتوں کا حمل ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ کچے آم پکے آم کی نسبت زیادہ گرم ہوتے ہیں۔ گرمیوں میں دوپہر کے کھانے میں 2 عدد پیاز کاٹ لیں۔ پیاز میں 1 چمچ چائے والا دیسی گھی ڈال دیں۔ حسب ضرورت نمک اور آدھا لیموں کا رس ڈال لیں اور 2 چمچ آم کا اچار مکس کر دیں۔ ایک خاص قسم کا سالن تیار ہو جائے گا۔ روزانہ دوپہر کو روٹی کے ساتھ کھائیں۔ قوت باء میں حیرت انگیز اضافہ ہو جائے گا۔ جسم میں پانی کی کمی دور ہو جائے گی، ریح خارج ہو جائے گی، گیس بد ہضمی ختم ہو جائے گی۔ آم کے بور یا پھول ہم وزن سفید شکر دونوں کا سفوف کر لیں۔ صبح و شام 1 پانی یا دودھ سے کھائیں۔ جریان احتلام ختم ہو جائے گا۔ محترم قارئین، یہ نسخہ مردانہ قوت کے لیے بے حد مفید ہے، منی کو گاڑھا کرتا ہے، مجرب ہے۔ آم کی تازہ جڑ بخار کے مریض کے ہاتھ پر پٹی سے باندھ دیں۔ کسی قسم کا بخار ہو اتر جائے گا۔ اگر کسی کو زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہو تو آم کی گٹھلیاں 2 عدد، مرچ سیاہ 3 دانہ، دونوں کو پانی میں رگڑ کر مریض کو پلا دیں۔ تھوڑی دیر بعد سردی محسوس ہوگی اور زہر ختم ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ 3 دن تک پیاز کاٹ کر بھی کھلاتے رہیں۔ جو مریض بے ہوش ہو جائے اسے ہوش میں لانے کے لیے آم کی گٹلی بیلگری ہم وزن لے کر مناسب مقدار پانی میں جوش دیں۔ جب پانی کا 1 حصہ رہ جائے اتار کر ٹھنڈا کر لیں۔ حسب ضرورت چینی ملا کر مریض کو پلا دیں۔ انشاءاللہ کچھ دیر بعد مریض ہوش میں آ جائے گا۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا۔